ہر مذہب کا ماننے والا یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کی مقدس کتاب کتنی پرانی ہے. کیا جو مقدس کتابیں ہمارے پاس آج موجود ہیں ان میں صدیوں میں کچھ تبدیلی آئی ہے؟ سب سے قدیم عبرانی بائبل کتنی پرانی ہے؟ سب سے پرانی عیسائی بائبل کون سی ہے؟ اور قرآن کا سب سے قدیم نسخہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کیا ہمارے پاس مکمل قدیم نسخے ہیں یا صرف ان کے کچھ ٹکڑے؟ آج کے ویڈیو میں ہم انہی موضوعات کو ایک سادہ اور واضح انداز میں دیکھتے ہیں. ویڈیو کو اینڈ تک فالو کیجیے. کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ تاریخ، مذہب اور فلسفے کی اصل روح کو سمجھتے ہی نہیں. ہم وہی مانتے ہیں جو ہمیں شروع سے بتایا جاتا ہے، لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ اگر آپ ان بنیادی تصورات اور اصولوں کو سادہ اور واضح انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ ہی کے لیے. میرے چینل ہسٹری، ریلیجن اینڈ فلسفی اردو میں خوش آمدید. پلیز اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے. بات شروع کرنے سے پہلے چند اصطلاحات کو سمجھ لیں. فولیو کاغذ یا چمڑے کے ایک انفرادی ورق کو کہتے ہیں. کوڈیکس قدیم قلمی نسخوں کو کہا جاتا ہے اور مینیوسکرپٹ سے مراد وہ کتاب یا دستاویز ہے جو ہاتھ سے لکھی گئی ہو، نہ کہ مشین سے پرنٹ کی گئی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ وقت کا ذکر کرتے ہوئے میں بی سی یعنی قبل مسیح اور سی یعنی کہ عیسوی کا نظام استعمال کروں گا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر مبنی ہے، یعنی پہلی صدی بی سی سے مراد سال 1 سے 100 پیچھے کی طرف اور پہلی صدی عیسوی سی سے مراد سال 1 سے 100 آگے کی طرف ہے. ابھی ہم 226 عیسوی میں رہ رہے ہیں. تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ جب ہم کسی مقدس کتاب کے قدیم ترین نسخے کی بات کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ نسخہ مکمل ہو اور اسی اصل زبان میں ہو جو اس مذہب کے پیغمبر نے بولی تھی. مثلا قرآن کا قدیم ترین نسخہ تقریباً 1400 سال پرانا اور حجازی عربی رسم الخط میں ہونا چاہیے. عیسائی بائبل کے لیے قدیم ترین نسخہ تقریباً 2000 سال پرانا اور اریمک لینگویج میں ہونا چاہیے جو حضرت عیسیٰ کی زبان تھی، یا پھر عبرانی میں. عبرانی یا یہودی بائبل کا معاملہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے کیونکہ یہ 600 سے 800 سال کے عرصے میں لکھی گئی تھی. جیسا کہ آپ چارٹ میں دیکھ رہے ہیں، یہودیہ کی جنوبی سلطنت اور اسرائیل کی شمالی سلطنت کئی بادشاہوں، تہذیبوں اور جنگوں سے گزری، جس نے بالآخر عبرانی بائبل کو موجودہ شکل دی. اسی لیے یہ طے کرنا مشکل ہے کہ قدیم ترین عبرانی بائبل کا نسخہ کتنا پرانا ہونا چاہیے، لیکن زیادہ تر ماہرین کے مطابق اسے سیکنڈ ٹیمپل یعنی کہ دوسرے ہیکل کے دور میں مرتب اور حتمی شکل دی گئی تھی. ویسے اگر آپ عیسائی بائبل، عبرانی بائبل، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کی اصطلاحات میں الجھن کا شکار ہیں تو میری پچھلی ویڈیو کو ضرور دیکھیے. ان ویڈیوز کو بنانے کے لیے کافی غور و فکر، محنت اور وقت کی ضرورت پڑتی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اور میرا چینل پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے. یہودی یا ہیبرو بائبل، جسے عبرانی بائبل بھی کہا جاتا ہے، اس کا قدیم ترین مکمل نسخہ کوڈیکس لیننگریڈنسس کہلاتا ہے. یہ روس کی نیشنل لائبریری سینٹ پیٹرز برگ میں محفوظ ہے، جسے پہلے لیننگریڈ کہا جاتا تھا. یہ نسخہ ہیبرو یعنی کہ عبرانی زبان میں ہے اور 1008 عیسوی کا ہے. یہ قاہرہ میں تیار کیا گیا تھا، جو کہ اصلی متن کے تقریباً 1000 سے 1500 سال بعد کے عرصے کا بنتا ہے. یہ میزوریٹک متن کا حصہ ہے جسے ربائے علماء یعنی کہ میزوریٹس نے لکھا تھا. 2 دیگر نسخے یعنی کہ الیپو کوڈیکس اینڈ کوڈیکس سیسون اس سے بھی تھوڑے پرانے ہیں مگر وہ مکمل نہیں ہیں. اب بات کرتے ہیں نامکمل مگر قدیم ترین یہودی بائبل کی، جسے ڈیڈ سی اسکرولز کہا جاتا ہے. یہ ڈیڈ سی کے غاروں میں ایک چھوٹے سے گاؤں عمران میں 1947 میں دریافت ہوئے تھے. یہ یہودیوں کے ایک فرقے اسینس نے لکھے تھے. بک آف آئزیہ کے علاوہ باقی تمام کتابیں ڈیڈ سی اسکرولز میں نامکمل ہیں. یہ ہیبرو یعنی کہ عبرانی اور ارامیک زبان میں ہیں. ان میں سے 212 دستاویز بائبل سے متعلق ہیں جبکہ 733 نان ببلیکل دستاویز بھی شامل ہیں. حقیقت میں یہ 2000 سال پرانی دستاویز ہیں جو 3 صدی قبل مسیح سے پہلی صدی عیسوی کے درمیان لکھی گئیں. ہمارے پاس ڈیڈ سی اسکرول سے پرانے بھی اسکرول ہیں جسے ہنوم اسکرول کہا جاتا ہے، جو 650 قبل مسیح کے ہیں. یہ چاندی کی دھات پر بنے چھوٹے تعویذ نما دستاویز ہیں. اگلا نمبر ہے عیسائی بائبل کا. عیسائی بائبل کا قدیم ترین مکمل نسخہ کوڈیکس سینیٹیکس کہلاتا ہے. یہ یونانی زبان میں ہے اور 350 عیسوی کا ہے.
यानी हजरत ईसा की पैदाइश के तकरीबन 350 साल बाद का। इसका एक हिस्सा सेप्टुएजिंट भी कहलाता है, जो इब्रानी बाइबल यानी कि हिब्रू बाइबल का यूनानी ग्रीक तर्जुमा है। दूसरी तरफ कदीम तरीन नामुकम्मल ईसाई बाइबल गॉस्पल ऑफ जॉन का एक छोटा सा वर्क है जिसे P52 कहा जाता है। ये मैनचेस्टर की रेनॉल्ड लाइब्रेरी में है, जो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। ये 125 सदी ईस्वी का है, यानी कि आखिरी गॉस्पल इंजील के लिखे जाने के तकरीबन 30 साल के अंदर अंदर। जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, हमें और भी नामुकम्मल पुराने नुस्खे मिले हैं, लेकिन कोई भी इतना पुराना नहीं है जितना P52। खुलासा ये है कि पहली सदी से अहदनामा जदीद यानी कि न्यू टेस्टामेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। दूसरी और तीसरी सदी में पाए जाने वाले कुछ टुकड़े मौजूद हैं और चौथी सदी में जाके हमें पूरे 4 मुकम्मल अहदनामा जदीद के न्यू नुस्खे यानी कि गॉस्पल मिलती है। अगर आप इसी तरह के मौजूआत और वीडियोस को इंग्लिश में देखना और समझना चाहते हैं तो इसी चैनल का पूरा एक इंग्लिश वर्जन भी मौजूद है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और चैनल लिंक्स में आपके लिए छोड़ दूंगा। आइए आखिर में कुरान पाक के नुस्खों पर नजर डालते हैं। तकरीबन मुकम्मल कदीम तरीन कुरान 750 ईस्वी का है, जिसे तोप कापी नुस्खा कहा जाता है। ये कूफी रस्मुल खत में है और इसमें सिर्फ 2 सफ़ात कम है, यानी कि तोप कापी और समरकंद के नुस्खों को खलीफा सालिस हज़रत उस्मान गनी से मंसूब किया जाता था, लेकिन तारीखी तौर पे ये नुस्खे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के तकरीबन 110 से 120 साल के बाद के हैं। कुरान का कदीम तरीन नामुकम्मल नुस्खा बर्मिंघम मैन्युस्क्रिप्ट, ये सूरह कहफ, सूरह मरियम और सूरह तहा के 4 सफ़ात हैं, जो 568 से 645 ईस्वी के दरमियान के हैं। कार्बन डेटिंग के मुताबिक ये 95% दुरुस्त हैं और ये दौर नबवी के इंतहाई करीब का ज़माना बनता है। कुरान करीम का जिक्र सना पालमसेस्ट के बगैर अधूरा है। ये हिजाजी रस्मुल खत में 82 सफ़ात पर मुश्तमिल है और 632 से 671 ईस्वी दौर से मंसूब किए जाते हैं। ये दस्तावेज यमन के एक इलाके सना की मस्जिद से दस्तयाब किए गए थे। पालमसेस्ट ऐसी दस्तावेज को कहते हैं जिनकी निचली तहरीर मिटाकर ऊपर नई तहरीर लिखी गई हो। माहिरीन के मुताबिक ऊपर की तहरीर उस्मानी नुस्खा है, जबकि नीचे की तहरीर किसी नामालूम सहाबी का एक मुख्तलिफ मसफ भी हो सकती है। आज के वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप किसी और पुरानी मुकम्मल या नामुकम्मल दस्तावेज को जानते हैं? वीडियो के आखिर में कमेंट जरूर छोड़िए। देखने का बहुत शुक्रिया।